فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ کہ ہمارے درمیان ہمارے شیخ زادے سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ وجعل جنت مثواه کے صاحبزادے تشریف فرما ہیں۔ یقیناً ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، خوشی کی بات ہے، اور یہ صاحبزادے کوئی عام نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیوں سے انہیں نوازا ہے۔ عالم دین بھی ہیں، بلکہ عالم متبحر بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان میں بڑی تاثیر رکھی ہے، اور بہت بڑا طبقہ ہے جو حضرت سے فیضیاب ہو رہا ہے حیدرآباد میں اور اطراف اکناف کے علاقوں میں۔ خود ہمارے سلسلے کے بھائی بھی ان سے استفادہ کرتے رہتے ہیں، تو بارہا یہاں ان کا آنا جانا ہوتا ہے، دیگر علاقوں میں آنا جانا ہوتا ہے۔ تو میں مولانا محترم سے بڑے ادب سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اہم اور قیمتی نصائح سے اور اپنے آواز سے جو ہے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة وأصیلا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ بزرگان محترم، عزیز ساتھیوں، حضرت نے محبت کا اظہار فرمایا۔ حضرت نے جو بھی فرمایا ہمارے حق میں، اللہ عز و جل اس کو مبارک فرما دے، اس کو آپ کی زبان کو ہمارے حق میں مؤثر بنا دے۔ دوستو اور عزیزو، کچھ دیر انشاءاللہ، زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، کچھ دیر ہم بس باتیں سنیں گے، انشاءاللہ اس کے بعد کچھ دیر ذکر کریں گے، پھر دعا کریں گے۔ آپ حضرات کے معمولات پتہ نہیں کیا ہیں، کچھ آئیڈیا نہیں ہے، اندازہ نہیں ہے۔ حضرت نے حکم دیا، حضرت کے فرزند مولانا عتیق صاحب متظل ہونے بھی خواہش کی کہ ابا کا یہ حکم ہے تو غرض۔ دوستو اور عزیزو، آیت شریفہ جو پڑھی گئی ہے اس میں اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، اے مومنو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، ذکر کرو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اور اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، اللہ کی پاکی بیان کرو صبح اور شام، صبح اور شام بالخصوص، اور پھر پہلی وہ جملے میں بہت کثرت سے یاد کرو، تو اس میں نہ لمٹ بتائی گئی ہے عدد کی اور نہ ہی اوقات کی تعین ہے، سمجھیے، پہلی آیت میں۔ اور جس کا اشارہ پارے 4 کی آیت شریفہ، یہ آیت شریفہ پارے 22 کی ہے، اور پارے 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی اللہ کو یاد کرو قیام کی حالت میں، بیٹھی ہوئی حالت میں، پہلو پر لیٹے ہوئی حالت میں۔ تو غرض وہاں پر اشارہ کر دیا گیا کہ کثرت سے یاد کرنے کی عملی شکل کیا کیا ہو سکتی ہے، بیٹھے بیٹھے، لیٹے لیٹے، چلتے چلتے، پھرتے پھرتے، قیام کی حالتوں میں، غرض اللہ کو یاد کرتے رہنا ہے۔ اور علی الاقل بکرۃ وعشیہ، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، کئی آیتوں میں اشارہ ہے کہ صبح و شام کم از کم کثرت سے اللہ کو یاد کرنے کا اہتمام کرنا۔ تو ایک جگہ بلا تعین وقت ہے حکم، اور ایک جگہ پر اوقات کا اشارہ کر دیا گیا ہے۔
تو جہاں تعین وقت نہیں ہے وہاں کثرت بتلانا مقصود ہے کہ بھائی حسب سہولت ذکر کرتے رہنا ہے، اور علی الاقل یا بالاہتمام سمجھیے آپ کم از کم صبح اور شام کا اہتمام ہو جائے۔ اور اللہ کو یاد کرنے میں قرآن مجید کا پڑھنا بھی ہے۔ کیسا؟ اس لیے کہ اللہ نے خود قرآن کو ذکر فرمایا ہے، وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک یہ قرآن مجید تمہارے لیے ذکر ہے اور آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ اور ذکر بمعنی نصیحت بھی ہے، یاد بھی ہے۔ کہیں تذکرہ بولا گیا نصیحت کی چیز، کہیں ذکر بولا گیا ہے یاد کا ذریعے کے طور پر۔ مصدر سبب اور ذریعے کا معنی بھی دیتا ہے، جیسے ہدا ہے سبب ہدایت، ایسے ذکر قرآن ذکر ہے یعنی سبب ذکر ہے، ذکر کی قسم ہے، اس کے ذریعے سے بھی اب ذکر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کا معمول بھی بنانا ذکر کی شکل میں سے۔ نماز بھی ذکر ہے، سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ تو نماز کا قائم کرنا بھی ذکر ہے۔ اور ذکر عملی یہ ہے کہ ہر کام سے پہلے اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے نبی کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ذکر ہے۔ مثال کے طور کمانے جا رہا ہوں تو کیا کماؤں، کیسا کماؤں، کیا کمانا یہ بھی دیکھنا ہے، کیسا کمانا یہ بھی دیکھنا ہے، یہ بھی اللہ کے حکم کو یاد کرنا ہے۔ یہ ذکر کی ایک شکل ہے، یہ ذکر کی کہ ہر چیز سے پہلے ہم کو اللہ یاد آئے حکم کے اعتبار سے کہ اس میں میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، یہ بھی ذکر کی قسم ہے۔ اور جتنے قولی عبادات ہیں وہ سب ذکر میں آتے ہیں۔ سبحان اللہ کا اہتمام کرتے رہنا، الحمدللہ کا اہتمام کرتے رہنا، اللہ اکبر کا اہتمام کرتے رہنا، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، یہ سب ذکر میں۔ درود شریف پڑھتے رہنا ذکر میں۔ اللہ کے کسی بھی نام کو جپتے رہنا، پڑھتے رہنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کے کسی بھی اسم مبارک کو جس سے آپ کو مناسبت ہے، یا آپ کے شیخ نے آپ کو کوئی اسما خاص تلقین فرمایا ہے کہ ان اسماء الہیہ کا اہتمام کرو، یہ ذکر میں سب آتا ہے سب۔ اور ذکر غالب کر لینا ہے اپنے اوپر، یہ سب شکلیں ہیں، ان شکلوں میں پریکٹس کر کے ذکر غالب آنا، اللہ کی یاد غالب آ جائے، دھیان غالب آ جائے، دل میں ذکر بس جائے، دل میں مذکور بس جائے، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ دل میں ہم بس جائے، اور اس کا اظہار ہماری زبان سے عمل سے ہوتا رہے، یہ مقصود ہے۔ غیر اللہ ہمارے دل سے نکل جائے، ہمارے دل و دماغ سے نکل جائے، ہماری زبان پر زیادہ غیر اللہ آنے سے نکل جائے، اس لیے کہ کثرت ذکر کی عادت ہو جائے گی تو غیر اللہ زبان سے بھی نکل جائے گا۔ ورنہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری غفلتوں کا یہ حال ہے کہ دل میں بھی غیر اللہ بسا ہوا ہے، زبان پہ بھی غیر اللہ بسا ہوا ہے، نظر میں بھی غیر اللہ بسا ہوا ہے، یاد میں بھی غیر اللہ بسا ہوا ہے۔ تو نکالنا ہے اس کو، غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے، اللہ کو بسانا ہے۔ دکن کے ایک بزرگ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے نے ان کی صحبت میں گئے ہیں کبھی کبھی، ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ، تو ہمارے پھپھا مرحوم بتا رہے تھے کہ عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہمارے ابا جان رحمۃ اللہ علیہ جا کے ملاقات کر کے دعاؤں کی درخواست کر کے جو بھی بات ہوئی بہرحال کر کے نکلے، تو عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید کو بولے کہتے انسان دیکھے رہے تم لوگ، یہ ہے دیکھو انسان دیکھے، حقیقی انسان دیکھے، اس کو بولتے ہیں حقیقی انسان۔ ورنہ آدمیاں بھرے ہوئے کیا ہے،
آدمیاں بھرے ہوئے ہیں، حقیقی انسان بہت کم ہے. یعنی جس نے آدمیت کے لبادے میں حقیقی انسانیت کو پا لیا، عملی طور پر اللہ سے انس والا بن گیا. انسان انس سے ایک معنی ہے اس کے، تو وہ انسان ہے. حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے بھی بعض مضامین میں یہ مضمون ہے کہ ایک بزرگ چراغ لے کے کوئی دن میں ڈھونڈ رہے تھے، پھر رہیں گے تھے. تو لوگ مذاق اڑا کہتے یہ کیا کر رہے ہیں حضرت، دن میں چراغ لے کے کس کو ڈھونڈ لیتے پھر رہے ہیں؟ تو بولے کہتے بھائی انسان کو ڈھونڈ رہا ہوں. کیا بولے کہتے انسان. ارے یہ سب لوگ انسان نظر نہیں آ رہے، یہ سب آدمیاں ہیں میاں، انسان نہیں ہے. حقیقی انسان کچھ اور ہی ہوتا، جس کو اللہ سے انس اور محبت غالب آ گئی ہو جس پر، اور اس کا بہترین ذریعہ ذکر کی کثرت ہے. حضرت برہنہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے بھی اقوال میں مشہور قول ہے نا ایسا. حضرت زیادہ کپڑوں کا اہتمام نہیں کرتے تھے، کچھ ضروری درجے کا تھوڑا بہت کیا ڈال لیتے تھے کہ، لیکن جب حضرت یوسف شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ درگاہ یوسفین والے وہ سامنے سے گزرے تو فوراً قریب میں اپنے مرید یا دوست کے کسی کپڑے کو لے کے، اس کے زائد رومال کو، شال وغیرہ کو لے کے لپٹ لے گئے. تو مریداں بولے کہتے پہچانت کے دوستاں بولے کہتے ارے اکثر ایسی سے رہتے بغیر خاص اہتمام کرے کہ، لیکن انہوں گزر رہے تو سامنے سے بہت اچھا پہن کے لوڑ کے. تو حضرت وہی جواب دیے کہتے جانوروں سے کیا پردہ کرنا، کیا چھپانا جسم کو، انسانوں سے چھپانا رہتا. وہ حقیقی انسان جا رہے تھے. اس قسم کا واقعہ ہے. تو غرض بعض لوگ اس کو تھوڑے اور انداز میں پیش کرتے ہیں، ہم نے تھوڑا سا احتیاط سے اس کو سنایا ہے. خلاصہ جس کا یہ ہے دوستو کہ انسان بننا ہے، حقیقی انسان، جیسا انسان کہ اللہ چاہ رہے، مطلوب انسان بننا ہے، جس میں انس ہو، انسانیت ہو، محبت ہو، ہمدردی ہو، اللہ کی مخلوق سے پیار ہو، اور اللہ سے تو انتہائی درجے کا پیار ہو اور انس ہو. اس کے اسباب اختیار کرنا. عشق مجازی میں کیا ہوتا، کسی کی محبت جیتنا ہے تو اسباب اختیار کرتا. اس کو کیا کلر پسند ہے ویسے کلر خود بھی پہنتا، اس کو بھی ویسے ہی کپڑے گفٹ کرتا. اس کو کون سا پھول پسند ہے وہی پھول تحفے میں بھی جاتا. اسباب اختیار کرتا ہے عشق مجازی میں. بندہ فانی، عارضی، فانی عشق میں ڈوب کر اس کو پانے کی کوشش میں اس کی محبت پانے کے اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن حقیقی محبت کو پانے کے لیے، حقیقی محبوب تک پہنچنے کے اسباب اختیار نہیں کرتا. بہت بڑا المیہ ہے یہ. تو دوستو اور عزیزو، یہ بزرگان دین سے منسوب ہونا، بزرگان دین سے نسبت رکھنا اسی مقصد کے لیے. تو حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ سنانا چاہ رہا تھا دراصل، کہ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دل کے اندر تو کس کو بسا لے کے ہے. حضرت دکنی زبان میں واعظ فرمایا کرتے تھے، تو لکھا ہوا بھی اسی انداز میں ہے. ہم تو سنے نہیں حضرت کی مجلس میں، لیکن جیسا لکھا ہوا ویسا سنا رہا کہ تیرے دل میں دنیا کی محبت کا بت بنا کے رکھا ہے تو، تیرے دل میں پیسے کی محبت کا بت بنا کے رکھا ہے، تیرے دل میں تو نے عزت اور شہرت کی بت بنا کے رکھا ہے، تیرے دل میں عہدے اور کرسی کا بت بنا کے رکھا ہے. مفہوم حضرت کے قول کا. اتنے بتا دل میں رکھ لے کے دل کو دیول بنا لیا. کیا بول رہے ہیں حضرت؟ تیرا دل ہے دیول ہے رہے پوچھ رہے ہیں حیدرآبادی اسٹائل میں، قدیم دکنی اسٹائل میں. تیرا دل ہے دیول ہے.
تو پھر ایسے دل میں اللہ میاں کہاں سے آتے رہے؟ بول رہے ہیں حضرت تو خالی کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ لا الہ کے ذریعے سے غیر اللہ کو دل سے نکالنا ہے اور دل خالی کرنا ہے، اور الا اللہ کے ذریعے سے اللہ کو اور اللہ کی محبت کو دل میں بٹھانا اور بسانا ہے. لا کے چمٹے کے ذریعے سے غیر اللہ کو اور ان کی محبتوں کو دل سے نکال کے پھینکنا ہے. برتن صاف کرنا ہے، پھر اس کے بعد فیضان الہی، تجلیات الہی کا مرکز بنے گا یہ. اور بعض اولیاء کے قول کے مطابق دل عرش الہی بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. دل عرش الہی بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کب؟ اپنے جیسے نالائق کا تھوڑا ہی ہوتا ہو. اس لیے بزرگان دین کی صحبتوں میں بیٹھ کر رہ کر ذکر کا کثرت سے اہتمام کر کے، میں اپنی بات کر رہا تھا، اپنے جیسے نالائق بلکہ آپ حضرات تو ماشاءاللہ سے بہت صاحب نسبت بزرگ حضرات ہیں، بڑوں کی صحبت میں رہتے ہیں. میں اپنے حال کو بتا رہا ہوں دوستو. ضرورت ہے سخت کہ ہم اپنے آپ کو پاک کریں، اللہ کے قابل بنائیں. ہمارے سلسلے کے کابرین ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کی تقریروں میں، عبدالقیوم صاحب جاوید، درد صاحب وغیرہ کی تقریروں میں، حضرات کی تقریروں میں سنتے رہتے نا، ارے برتن گندا اور میلا لے کے گئے تو دودھ والی دودھ بھی نہیں ڈالتی، برتن صاف کرنا پڑتا. تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے نہیں گندے دل میں کیسا سمائیں گے، گندے دل میں کیسا آئیں گے؟ رے بھائی یہ ہے سبق، میسج. اور ایک بزرگ ایک صاحب کو بولے کہتے ہیں، انہوں وہ آگے بولے کہتے حضرت کچھ نصیحت کیجئے. تو حضرت پوچھے کہتے ہیں میاں کبھی برتن دھوئے گیا؟ کبھی بھگونا دھوئے؟ تو ہاں دھویا حضرت. تو اس بھگونا دھونے سے کیا سبق سیکھے تم؟ تو حضرت کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو، کیا رہتا اس میں بھی؟ کیا سبق رہتا؟ جو بیمار پڑی تو دھویا تھا کبھی، یا کبھی کبھی بعض گھرانہ میں عورتوں کا ڈومینیشن رہتا، تم یہ کام کرو میں وہ کام کرتی ہوں. تو بہرحال برتن دھونا کیا ہے بھائی، اس میں کیا میسج ہے؟ اسی لیے ہمارے پاس کیا ہے، غور و فکر تدبر بہت ہے. ہر ایک سے سبق لینا ہے، ہر ایک سے سبق لینا ہے. ہر ورق دفتر معرفت کردگار. ایک پتا بھی ایک بڑی ڈکشنری ہے، بڑا دفتر ہے، بڑا رجسٹر ہے. کہے کا پیدا کرنے والے کی پہچان کا، پیدا کرنے والے کی پہچان کا. اس کا خالق کون ہے پتہ ہی ہے، لیکن کیسا ہے اس کی شان، اس کے اندر کیا کیا تاثیریں ہیں، کیسا وہ آکسیجن فراہم کر رہا ہے ہمارے کو، اس کی حیت کیسی ہے. ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کی حالت ہے. اکثر پتوں کی حالت ایسی ہے. کیسی ہے یہ سوچے تو آتی ہے بات، خالی نظر سے گزر گیا. اب جھاڑا پہاڑا تو کہاں سے آتا ہو؟ تو فرما رہے ہیں کہ پتے نہیں ہیں، اللہ کے دربار میں پھیلائے ہوئے ہاتھ ہیں. اور دنیا بھر کے درخت اور ان کے پتوں کی گرینری، بڑے سے بڑا مالدار ملک اپنی پوری کمپنیوں کا پینٹ ملا کے بھی دنیا کے درختوں کو گرین کلر نہیں کر سکتا. گرین کلر نہیں کر. اللہ تعالیٰ کی کیسی کاریگری ہے. پتے پتے کو اللہ نے سبز بھی بخش دی ہے، سبز رنگ بخش دیا. تو ایک پتا ہے لیکن اللہ کی پہچان کا ذریعہ بن جا رہا ہے. وہ فرمانا چاہ رہا ہے. تو دوستو اور عزیزو، تو اس بزرگ نے فرمایا کہ برتن مانجتے وقت بھی ایک میسج ہے میاں، لیکن تم غور نہیں کرے. وہ کیا ہے حضرت؟ تو برتن کے اندر کے حصے کو زیادہ صاف کرتے بنسبت باہر کے حصے کے. برتن کے اندر کے حصے کو زیادہ مانجتے اور صاف کرتے بنسبت بیرون کے. تو فرمایا کہ تم اپنے اندر کی دنیا کو ایسے ہی زیادہ صاف کرنے کی فکر کرو ظاہری اعمال کے مقابلے میں.
ظاہری اعمال بھی پورے کرنا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ان سے بے نیازی نہیں برت سکتے ورنہ پٹائی ہوگی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو زیادہ فکر کرنا ہے وہ نفس کا تزکیہ ہو، نفس خصائل رذیلہ سے پاک ہو، دل صاف ہو، روح مجلہ ہو، اندر کی دنیا پہ زیادہ محنت کرنا ہے، اندر کی دنیا کو زیادہ صاف کرنا ہے، جیسے برتن کا اندرونی حصہ زیادہ صاف ہوتا ہے بنسبت باہر، تو حضرت نے یہ میسج دیا ان کو۔ آیا دوستو سمجھ میں؟ بطور خاص نوجوان بچوں سے میری گزارش ہے، ورنہ اکثر سینئر حضرات ہمارے اکابرین میں سے ان حضرات کو کیا سنانا ہے، سن رہے ہیں دوست؟ تو اپنے اندر کی دنیا کو انتہائی پاک اور صاف بنانے کی کوششیں کرنا ہے، بد عقیدگیوں سے، بد اخلاقیوں سے، بد کرداریوں سے، غفلت سے وغیرہ وغیرہ، غیر اللہ کی محبتوں سے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے۔ جوانی میں اگر آپ عاشق خدا بن گئے اور اسلام کی اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں پلے بڑھے تو وہ عبادت میں پلے بڑھے جیسا ہوتا، اور جو نوجوان عبادت میں پلا بڑھا یعنی اس کی عمر بڑی، سمجھے آپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی ہے، حدیث صحیحہ ہے، وہ عرش کے سائے میں ہوگا، وہ عرش کے سائے میں ہوگا۔ کتنی سعادت کی بات ہے۔ ابا جان رحمۃ اللہ علیہ کے آئین غلام میں بھی اس کا حصہ ہے۔ اس چھوٹے سے ایک جملے میں حضرت نے اشارہ کیا کہ حضرت کو بھی اپنے شیخ سے جو محبت ہو گئی تھی وہ عین شباب میں، عنفوان شباب میں اللہ نے یہ دولت، یعنی عشق کی دولت دے دی تھی اپنے بزرگوں سے۔ فرما رہے ہیں، اشارہ کر رہے ہیں حضرت خود اپنی سوانح حیات میں۔ بڑی سعادت کی بات ہے یہ، ورنہ آج کل کے نوجوان عام طور پر غفلت کا شکار ہیں۔ دیکھیں گے بعد میں ریٹائر ہوئے بعد میں تو بوڑھے ہوئے بعد دیکھیں گے کس کون سے طبی سلسلے سے جڑیں گے، ایسا ہو رہا۔ یہ فضیلتوں درجات والی بات ہم کر رہے تھے کہ بڑی خوبیوں والی بات ہے کہ جوانی میں اللہ نے یہ چاشنی لگا دی، اور جن کو بڑی عمر میں توفیق ملی وہ بھی کچھ کم غنیمت نہیں ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اس لیے کہ کتنے بڈھے ہیں کہ بڈھے ہونے کے باوجود بھی اللہ میں توفیق نہیں دیا، پھر انہی غفلتوں میں ہیں، انہی گناہوں میں ہیں۔ سعادت کی بات ہے کہ بھی چلو بڑھاپے ہی میں صحیح اللہ میاں نے ایک صحیح رخ پہ تو ڈال دیا، یو ٹرن کی توفیق دے دی، سعادت کی بات ہے وہ بھی۔ جو نوجوانہ لگے ہوئے ہیں ان پہ بڈھوں پہ طنز نہیں کرنا۔ دیکھو 60 سال کے بعد 70 سال کے بعد ٹوپی لگا کے ہلو مسجد کو آ رہا بول کے کبھی بھی نہیں ہنسنا، حالانکہ آپ جوانی میں عبادتیں کر رہے ہوں، لیکن بوڑھوں کے بڑھاپے میں آتے سے دیکھ کے، دین کی طرف آتے سے دیکھ کے طنز نہیں کرنا۔ چچا جوانی میں جو ہے نہیں مزے اڑا لیا، اب ہلو مسجد کا رخ کر رہے، نہیں، کبھی بھی طنز نہیں کرنا۔ اس لیے کہ ہر دل اللہ کے تصرف میں ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ کب کس کی کایا پلٹ جائے نہیں بول سکتے، جوان کب گناہوں کی راہ پر آ جائے نہیں بول سکتے، بوڑھا کب سدھر جائے نہیں بول سکتے۔ اور اللہ کی عنایت ہے، الاسلام یمحو ما قبلہ وباب التوبۃ مفتوح، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ نزا کا عالم شروع ہونے سے پہلے توبہ کر لیا تو پیچھے سب گناہ معاف۔ الاسلام یمحو ما قبلہ، اسلام مٹا دیتا ہے ان تمام اعمال بد کو جو اس نے اسلام سے پہلے کیے ہیں۔ 60 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا بڈھا بھی کافر مسلمان ہو گیا، مشرک مسلمان ہو گیا تو اس کی 80 سالہ لائف پہ اللہ عز و جل ڈیلیٹ کر دیں گے، اللہ نے اس کو صاف کر کلین کر دیں گے۔ کتنی سعادت کی بات ہے اسلام کی توفیق کا مل جانا، توبہ کی توفیق کا مل جانا۔ تو سب ایک دوسرے کو غنیمت کی اور محبت کی نظروں سے دیکھنا ہے، محبت کو بڑھاوا دینا ہے، ذکر کی کثرت ڈالنا ہے تاکہ ہمارے اندر ذکر کے انوارات اور کمالات نصیب ہوں۔ ذکر میں عام طور پر آپ ذکر کی ترتیب آپ چلائیں گے؟ اچھا، سلسلے نقش بندیہ میں ذکر مکمل خفیہ ہے، سری ہے،
حالانکہ یعنی اتنا سری ہونا ہے کہ اصلاً بازو والے کو بھی پتہ نہیں چلنا آپ ذکر کر رہے سو. سلسلہ قادریہ کے متقدمین کے پاس بھی ذکر سری سے جہری نہیں ہے. البتہ سلسلہ قادریہ کے متأخرین کے پاس ذکر جہری کی وہ لوگوں نے شکلیں بنا لی ہیں، دوسرے مسلک سے لی ہیں، سمجھو اس کی گنجائش نکل جاتی ہے. اور سلسلے چشتیہ میں تو ذکر جہری شروع سے ہے، سمجھا بہت کثرت سے ہے ذکر جہری. سلسلے چشتیہ میں کثرت سے. تو چونکہ اپنا سلسلہ قادریہ بھی ہے، چشتیہ بھی ہے، اور سہروردی نسبتیں بھی ہیں، نقشبندی نسبتیں بھی ہیں، تو سری بھی ذکر کر سکتے ہیں، جہری بھی کر سکتے ہیں. کبھی سری کر لیے، کبھی جہری کر لیے. لازم اور ضروری کچھ بھی نہ کو سمجھو. تو یہ کچھ تمہیدی باتیں تھیں. اس کے آداب میں سے کچھ خوشبو کا اہتمام کرنا، نیچے بیٹھ کے ذکر کرنا جو نیچے بیٹھ سکتے ہیں. تو جن کے پاس عطر کی شیشی ہے تھوڑا نکالو، تھوڑا تھوڑا عطر لگاؤ. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من قعد وقام وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد من صلى وصام. یا ربنا لك الحمد كما أنت أهله وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا حنان يا منان يا ستار يا غفار فاغفر لنا حبنا خطايانا يا أرحم الراحمين. اے کریم مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہر قسم کا خیر مقدر فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، علم نافع عطا فرما، عمل صالح کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم نے ناقص انداز میں آپ کا نام لینے کی کوشش کی ہے، اللہ اسے قبول فرما لیجئے. اس کی انوارات و برکات کی برکت سے اللہ ہمارے نفس کو پاک فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے روح کو جلا بخشیے، ہمارے ایمان میں کمال نصیب فرمائیے. اے اللہ اس ذکر کی برکتوں کو ہمارے بیوی بچوں میں، ہمارے گھرانوں میں داخل فرمائیے، ہماری زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائیے. اے اللہ جو کچھ دینی مذاکرہ ہوا اور جو کچھ بھی ذکر ہوا، اللہ اس کا ثواب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت فرمائیے، تمام صحابہ و تابعین کو اس کا ثواب عنایت فرمائیے، اولیاء کرام کو بالخصوص ہمارے سلسلے کے اولیاء کو اس کا ثواب عنایت فرمائیے، ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ان کے فیوز کو اے اللہ ان کے چاہنے والوں میں جاری اور ساری فرمائیے. اے اللہ ہم بیٹھے ہوئے بھائیوں کے جو ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، سسرال والے گزر چکے ہیں، اللہ اس کا ثواب ان تمام مرحومین کو عطا فرمائیے. اللہ اس ذکر کی برکت سے اللہ بیماریوں، بلاؤں، وباؤں کو ختم فرما دیجئے. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے. اللہ تمام امت مسلمہ کے مرحومین کی بخشش فرما دیجئے. آپ عظیم قدرت والے ہیں، اللہ آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. اللہ مسلمانوں کی حالات کو سدھار دیجئے، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. ہندوستان کے جن علاقوں میں مسلمان مظلوم ہیں ان کی مدد فرمائیے. تمام مسلمانوں کو ان کی مدد کے لیے کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ ہندو بھائیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ دنیا بھر کے غیر مسلموں کو اسلام کی توفیق عطا فرمائیے. اور اے اللہ اسلام کے ایسے دشمن جن کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اللہ ان کے شر و فتنے سے امت کو محفوظ فرمائیے. اے اللہ ان کے ناپاک وجود سے اللہ اپنی زمین کو پاک فرما دیجئے. دشمنوں کی چالوں اور مکاریوں کو اللہ انہی کی طرف پھیر دیجئے. اے اللہ آپ ہمارے حامی و ناصر ہو جائیے. اے اللہ بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما دیجئے. اے اللہ بے نکاح بچوں اور بچوں کے مناسب رشتے عطا فرما دیجئے. حلال روزی روٹی کے اسباب بنا دیجئے. ماں باپ کو اللہ بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ بچوں کو ماں باپ کا فرمانبردار بنا دیجئے. اللہ میاں بیوی محبت و مودت پیدا فرما دیجئے. اللہ مریدین کو اور شاگردوں کو اپنے اساتذہ اور اپنے مشائخ سے محبت عطا فرمائیے. ان کی صحبتوں میں کثرت سے رہ کر علم کی تکمیل کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ اپنی اور اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائیے.
اور ان اولیاء اور نیک بندوں کی محبت عطا فرمائیے جن کی محبت ہمارے لیے مفید ہو سکتی ہے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنے محبوب بندوں سے کچھ خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ ہم انتہائی کمزور اور ناقص ہیں، اللہ کوئی خاص تعلق نہیں ہے، کوئی خاص نسبت نہیں ہے۔ اللہ تیرے نام جپنے کی، تیرے نام کی یاد کی کوشش کرتے ہیں، اللہ اس کی برکتیں اور کمالات نصیب فرمائیے۔ اے اللہ کچھ محبتیں ہیں نصیب فرما دیجئے، ایسی محبت اے اللہ جو ایسا خوف پیدا کر دے آپ کی گناہوں سے بچ سکیں، اور آپ سے ایسی محبت پیدا فرما دیجئے کہ آپ کی اطاعت ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے بیٹھے ہوئے بھائیوں کے جائز مقاصد کو پورا فرما دیجئے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کے جائز مقاصد کو پورا فرمائیے، سلسلے کی برکات نصیب فرمائیے، سلسلے کی تعلیمات کو سبقاً لیسن بائی لیسن پڑھنے کی اور یاد رکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، دوسرے بھائیوں کو مانوس کرنے اور ان کو سلسلے سے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت و شفاعت نصیب فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے جام کوثر عنایت فرما دیجیے۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے اے اللہ بیٹھے ہوئے مخلصین کے اخلاص کے طفیل میں اے اللہ بزرگ ساتھیوں کی سفید داڑھی کی برکتوں سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیجئے۔ اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائیے۔ اللہ تمام سلسلے سے وابستہ بھائیوں میں مودت و محبت پیدا فرمائیے، اخوت اور ہمدردی پیدا فرمائیے، اختلافات کو ختم فرمائیے۔ اے اللہ اپنا محبوب بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ تیرے محبوب بندے بڑی ریاضتوں، مجاہد و مشقتوں کے بعد باز بنے ہیں اللہ، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں۔ اے اللہ ہم تحمل نہیں کر سکتے ان مجاہدات کا، ان ریاضتوں کا، ان مشقتوں کو ہم سہ نہیں سکتے۔ اے اللہ محض اپنے فضل خاص سے، اپنی عنایتوں سے، اپنے عافیت کے راستے سے اللہ ہمیں اپنا محبوب بنا لیجئے۔ اللہ سلوک میں کمال نصیب فرما دیجئے۔ اللہ اپنے مقرب اور محبوب بندوں میں ہمیں شامل فرما لیجئے، توابین میں سے فرما دیجئے، صالحین میں سے فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری نسلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما دیجئے۔ اللہ دشمن یہ چاہ رہا ہے کہ اسلام کو ختم کر دیں، مسلمانوں کو مٹا دیں۔ اللہ دشمن کی ان چالوں کو انہی کی طرف پھیر دیجئے، اسلام کی بقا کا سامان فرما دیجئے۔ ہم میں سے ہر ایک کو دین کی محنتوں سے، فکروں سے جوڑ دیجئے، عمومی محنتوں سے بھی جوڑ دیجئے، خصوصی فکروں سے بھی جوڑ دیجئے۔ اے اللہ اسلام کی زندہ رہنے کے مختلف جو راستے ہیں اللہ ان راستوں میں ہمیں استعمال فرما لیجئے۔ اے اللہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔